جیسا کہ آپ نے یہ بخاری شریف سے حوالہ بھی دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب پوچھا گیا نبی علیہ السلام کی نماز سے متعلق، تو آپ نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ غیر رمضان میں تراویح نہیں ہوتی، تو اس کا تعلق تراویح سے کوئی نہیں ہے۔ اب تراویح سے کیا ہے؟ بخاری کی شرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور انہی کی کتاب تلخیص الحبیر، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 52۔ اس میں لکھتے ہیں کہ صلی بالناس 20 رکعتن، کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالناس 20 رکعتن، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعات نماز صحابہ کرام علیہ رضوان کو پڑھائیں۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانے سے 20 رکعات تھیں، اور حضرت عمر کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعات ہی چلتی آئی۔ اس پر ایک لحاظ سے اجماع ہو گیا۔ اب اس کے حوالے میں آپ کو دیتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، سب سے پہلے یہ پہلا حوالہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ صائب بن یزید، یہ السنن الکبریٰ للبیہقی میں صحیح روایت ہے۔ اس پر جو اختلاف ہے وہ آگے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، کہ جنہوں نے اعتراض کیا ہے ان کا بھی میں نے یہاں پورا ایک انتظام کر رکھا ہے، میں نے اس اپنے لیکچر میں تحقیق میں۔ اچھا، آگے ہے یزید بن رومان، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام و تابعین نظام رمضان میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی 3 وتر اور 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اوپر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ صائب بن یزید ہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ 11 رکعت پڑھائیں، اور قاری 100 آیتوں یا اس سے زیادہ آیتوں والی صورتیں پڑھتا تھا، حتیٰ کہ ہم طول قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے اور ہم فجر کے قریب فارغ ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ جو 11 رکعت کی روایت ہے وہ بھی صائب بن یزید سے ہے، اور جو 20 رکعت والی روایت وہ بھی کس سے ہے؟ صائب بن یزید سے ہے۔ 11 رکعت والی بھی روایت صحیح ہے اور 20 رکعت والی بھی روایت صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت والی جو حدیث ہے نا، کیونکہ اس پہ صائب بن یزید 20 پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے جتنے شاگرد ہیں وہ 20 پڑھا رہے ہیں۔ میں آگے آپ کو، ابن ابی ملیکہ آپ کے شاگرد ہیں، صائب بن یزید کے شاگرد ابن ابی ملیکہ، صحیح روایت سے یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو گورنر رہے ہیں مکے کے، اس کے علاوہ طائف کے، انہوں نے پھر خانہ کعبہ میں مکے میں آپ کو امام رکھا، پہلے مؤذن رکھا پھر امام رکھا، تو وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ پہلے وہاں امام صائب بن یزید تھے، تو ان کے بعد ان کو امام رکھا اور وہ 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے، صائب بن یزید بھی اور آپ کے شاگرد بھی۔ تو یہاں امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ جو صائب سے ہی روایت 11 والی، اس میں کہتے ہیں کہ راوی کو وہم ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو روایت منسوب ہے کہ آپ نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، میرے نزدیک زیادہ غالب یہ کہ یہ وہم ہے۔ کون کہتا ہے؟ امام حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبد البر مالکی 463 ہجری میں یہ، اور ان کی کتاب نیچے الاستذکار میں کہتے ہیں کہ یہ جو 11 والی روایت ہے اس میں راوی کو وہم ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں صائب بن یزید کہتے ہیں کہ ہم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں کثیر تابعین 20 رکعت ہی تراویح پڑھایا کرتے تھے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے شاگرد تھے وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. ان کی طرف منسوب کیا، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترمذی حدیث نمبر 806 وہ کہتے ہیں کہ قیام رمضان میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وطر کے ساتھ 41 رکعت پڑھی جائیں، اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے، اور مدینہ میں اسی پر عمل ہوتا تھا. اور اکثر اہل علم کا مذہب ہے وہ ہے جو حضرت علی، حضرت عمر اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے. یعنی حضرت علی سے مروی ہے 20، حضرت عمر سے 20 مروی ہے، اور دیگر اصحاب سے 20 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے، مروی ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر مکہ میں 20 رکعت میں نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. ان تمام واقعات کو دیکھا جائے تو امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ جو 11 والی روایت ہے اس میں راوی کو وہم ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ 20 رکعت کہنا تو ان سے وہم ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام ابن بر ان کی کتاب الاستذکار میں دکھا رہا ہوں، اس کے نیچے حوالہ بھی دکھا رہا ہوں. اور امام ترمذی بھی اس کی تائید کرتے ہیں، امام شافعی بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے کیا ہے، مروی ہے. اب یہ ڈنڈی کیا مارتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو 20 رکعت، کیونکہ میرا کام جو ہے نا وہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ زبیر علی زئی، تو انہوں نے جو احادیث کو رد کرنے کی کوشش کی تو اس پر میرا یہ کام ہے. اس جو صائب بن یزید والی روایت ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے علی بن جاد، اس کو تشیع کے ساتھ مجروح کیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ تشیع کے ساتھ اس کو کیا کیا گیا ہے، مجروح کیا گیا ہے. اس لیے یہ اتنی پائے کی روایت نہیں ہے جو دوسری 11 والی ہے. یہ انہوں نے اصول رکھا ہے، اور یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کا اگلا اصول یہ ہے. پہلے ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس نے بھی بخاری مسلم کے راویوں کو مجروح کہا نا وہ بدعتی ہے. اور علی بن جاد بخاری مسلم کا راوی ہے. کس کا راوی ہے؟ یہ دیکھیں، ہاں یہ 2 نمبر ان کی دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی کتاب ہے نور العینین صفحہ نمبر 25، اس میں لکھتے ہیں کہ جس راوی کا ثقہ و صدوق ہونا ثابت ہو جائے اس کا قدری، خارجی، رافضی، شیعی، معتزلی، جہمی، مرجی وغیرہ ہونا صحت حدیث کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ روایت حدیث میں اصل بات راوی کی عدالت اور ضبط ہے. اس کا بدعتی ہونا، مثلا شیعی ہونا، قدری ہونا چندہ مضر نہیں ہے. اور جس راوی کی عدالت ثابت ہو جائے اس کی روایت مقبول ہے، اگرچہ اس کی بدعت کو اس سے بظاہر تقویت ہی کیوں نہ پہنچتی ہو. اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہ جو راوی علی بن جاد، یہ بخاری مسلم میں اس کی روایات ہیں. یہ دیکھ، یہ ساری روایت اوپر دیکھ رہے ہیں، علی بن جاد بخاری میں 106 نمبر ان سے. ادھر دیکھیں، علی بن جاد بخاری میں 53 نمبر روایت انہی سے ہے. علی بن جاد 106 نمبر انہی سے ہے. علی بن جاد 2938 انہی سے ہے. علی بن جاد 2247 انہی سے ہے. علی بن جاد 7244 نمبر انہی سے ہے. کس سے ہے جی؟ علی بن جاد، اور بخاری میں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک اصول بنا لیا کہ بخاری مسلم کے راویوں کو جو بدعتی کہے وہ خود بڑا بدعتی ہے، تو جناب یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اس 20 والی روایت کو نکالنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اپنے اصول سے پھنستے ہیں. میں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے. میری پی ایچ ڈی کا جو ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ معمول بیا احادیث پر حافظ زبیر علی زئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ. تو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ان پر ان کو کہہ رہا ہے یہ مجروح ہیں، اور یہ خود آگے کہہ رہا ہے کہ جو راوی ثقہ اس کو مجروح کہنا یہ بدعت ہے. تو اب اپنے ہی قول سے وہ بدعتی بن رہے ہیں. تو صحیح روایت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابن عبد البر، اور ساتھ میں یزید بن رومان کی روایت بھی. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ کہتے ہیں مرزا جیلمی نے بھی یہ ویڈیو بنائی تھی
20 تراویح یا 8 تراویح، اس پر انہوں نے کہا تھا دیکھو جی جو مین اسٹریم کی کتابیں ہیں نا ہمارے پاس، ایک تو ان کا مین اسٹریم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کا مین اسٹریم پتہ ہی کیا ہوتا ہے، اپنی خواہشیں ہوتی ہیں. کہتا ہے کہ یہ میں نے جو ریسرچ پیپر لکھا ہے نا، یہ اہل سنت کی مین اسٹریم کتابوں سے میں نے حدیثیں لی ہیں. مثلا اس نے مصنف ابن ابی شیبہ، السنن الکبریٰ للبیہقی، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی 20 کتابوں سے حوالے انہوں نے دیے ہیں. کہتے ہیں یہ ساری مین اسٹریم کتابیں، مثلا مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی ان سے بھی انہوں نے روایتیں لی ہے. جب اس کے خلاف کوئی چیز آ جاتی ہے نا، کہتا ہے یہ تو بھائی سیاستہ میں تو ہے نہیں، ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ یہ اس میں جگہ پالیں، یعنی ان کتابوں کی توہین کر دیتا ہے. مثلا ایک مثال میں آپ کو دوں، جب اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زہر والا جو واقعہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، تو کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. جب اس کو بتایا گیا کہ بھائی یہ امام احمد بن حنبل نے لکھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت اور کثیر تعداد میں روایت ہے، تو مصنف ابن ابی شیبہ کی توہین کرنے لگ گیا کہ یہ کتاب تو باہر پڑی ہے، یہ تو سیاستہ میں ہے ہی نہیں، باہر پڑی کتاب ہے. اچھا جب اپنی بات آتی ہے نا، کہتے وہ فلاں کتاب جو ہے نا جس کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، کہتے وہ یہ دیکھیں اہل سنت کی مین اسٹریم کتاب ہے. تو یہ تو ان کا کیا ہوتا ہے، حال ہوتا ہے مین اسٹریم کا. میں اب آپ کو ان کی چالاکیاں بتاتا ہوں. یہ ایک حدیث تو میں نے آپ کو بتا دی نا، صاحب بن یزید، جس میں 20 رکعات ثابت ہے. اچھا جو میں بات بتا رہا ہوں، مرزا جیلمی کہتا ہے دیکھیں یہ مین اسٹریم کتابیں ہیں، موطا ہے جی، مسند احمد ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ہماری مین اسٹریم کتابیں. بتائیں دکھائیں جی کہاں ہیں ان مین اسٹریم کتابوں میں، کہاں ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے. ایک تو اسے پوچھا جائے بھائی کیا ترمذی مین اسٹریم کتاب نہیں ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی، کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر سے روایت ہے کہ 20 رکعتیں ہیں. پھر کہیں کہ نہیں روایت بتائیں نا، یہ تو حضرت امام ترمذی کا قول ہے نا. تو ہم کہتے ہیں موطا میں جو یزید بن رومان سے روایت ہے 20 رکعت کی روایت ہے، تو آگے بتائیں کیا کہتے ہیں وہ تو ضعیف ہے. وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. ضعیف وہ ضعیف اس لیے کہ یزید بن رومان نے تو حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی؟ ہم کہتے ہیں ذرا ٹھہریں، رکو، ذرا صبر کرو. آپ کہتے ہیں کہ ایک ضعیف روایت ہو اور اس کا کوئی شاہد مل جائے تو وہ صحیح بن جاتی ہے. یہ اصول ہے کہ ایک ضعیف روایت ہے، اس کا شاہد مل جائے تو وہ کیا بن جاتی؟ صحیح بن جاتی ہے. اب میں آپ کو دکھاؤں، انہوں نے جھوٹے شاہد گھڑ کے ضعیف روایتوں کو صحیح کہا ہے. اصول وہی ہے. اب میں آپ کو ایک اصول دکھاتا ہوں، انہی کی کتابوں سے میں آپ کو اصول دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 759 نمبر. طاؤس راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر ان کو اپنے سینے پر باندھ لیتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہوتے. آگے لکھتے ہیں، یہ شیخ زبیر ضعیف لکھتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، جو کہ مراسیل ابی داؤد میں ہے، لیکن اس کا شاہد مسند احمد میں ہے، اس کی سند حسن ہے، اس وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ باندھا. طاؤس تابعی ہے، اور تابعی یہ تو حدیث صحیح نہیں ہوئی. تابعی نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا شاہد مسند احمد میں ہے. یہ ضعیف ہے، وہ شاہد جو ہے وہ حسن ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح ہو گئی. اصول دیکھ لیں جنید بھائی کہ ضعیف مل گئی حسن سے اور یہ حدیث صحیح ہو گئی. یعنی حسن کو پاور آ گئی کہ وہ صحیح ہوگی، حسن سے وہ صحیح ہوگی ضعیف ملنے سے. اچھا میں اصل دکھا رہا ہوں کہ یہ اصول بناتے ہیں، حالانکہ یہ شاید ہے نہیں. وہ حدیث کیا ہے ذرا دیکھ لیں. حدیث یہ ہے جس کا یہ انہوں نے اس کا شاہد بنایا، اس میں کوئی بات نہیں کہ نماز میں آپ علیہ السلام نے کوئی سینے پر ہاتھ باندھا. یہ دیکھیں، یہ حلبتائی کہتے ہیں
کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں اور بائیں طرف پھرتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا اور نماز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ کیسا شاہد، یعنی الٹا، یعنی ایک گھما پھرا کے شاہد بنا کے ایک منقطع اور مرسل روایت کو صحیح بنا رہے ہیں، لیکن اصول کیا نکال رہے ہیں کہ ضعیف روایت کا کوئی شاہد مل جائے تو وہ روایت کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہو جاتی ہے۔ ہم نے ان سے اصول تو منوا لیا، لیکن ان کا طریقہ غلط ہے، کیونکہ اس حدیث سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ کسی دن انشاءاللہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے پر بھی ہم بحث کریں گے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تراویح پر بحث کر رہے ہیں۔ تو یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں دیکھا۔ یہ مرزا صاحب کو اور اہل حدیث حضرات کو جواب ہے کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن چونکہ صاحب بن یزید سے جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے، وہ اس کا شاہد بن رہی ہے۔ تو ابھی دونوں روایتیں صحیح ہو جائیں گی۔ اس نے امام ابن عبد البر نے کہا کہ صاحب بن یزید نے کہا کہ حضرت عمر کا زمانہ ہو یا حضرت عثمان کا زمانہ ہو، 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی، اور یہی صحیح ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔